الرحیم۔ السلام علیکم میرے سب ویئرس کو خوش آمدید۔ آج جو ہمارا ناول ہے جس کا نام ہے جو بکھروں میں سہارا تو اس کا جو ہے آج سیکنڈ ایپیسوڈ جو ہے شروع ہو رہی ہے، تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری اس ایپیسوڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ بہت ہی زبردست ناول ہے، بہت ہی مزے کا ہوگا، آپ لوگ بہت انجوائے کرنے والے ہو اس کو۔ یہاں تک تو ہمارا ہو گیا تھا، آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ زرغام مجھے چھوڑ دو پلیز، نشال نے روتے ہی بمشکل کہا، مگر وہ بہرا بننا چلتا رہا۔ دفتر زمین پلٹا تھا اور مڑ کے ان تینوں کی جانب دیکھا، اور یہی وہ وقت تھا جب زرغام نے نشال کو چھوڑ دیا اور دم سے زمین پر گری۔ ہائے اللہ جی، میں مر گئی، نشال کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا، جبکہ اس کی حالت سے لاپرواہی ظاہر کرتا وہ ہاتھ جاڑ رہا تھا۔ نشال کو زمین پر گرتا دیکھ زیم تیزی سے ان کی طرف آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زرغام، تمہیں نظر نہیں آ رہا اس کے پاؤں میں درد ہے؟ وہ سختی سے زرغام کو ڈانٹ رہا تھا۔ روتی ہی نشال کو خوشگوار حیرت ہوئی، یار بھائی قسم سے بہت باری ہے، یہ پوری بھینس ہے سچی۔ زرغام نے چہرے پر مسکینت ظاہر کرتے ہوئے لاپرواہی ظاہر کی۔ زعیم نے اسے گھوری سے نوازا، جبکہ اس کے بھینس کہنے پر نشال بھی تپ اٹھی۔ یقین نہیں آ رہا تو خود اٹھا کے دیکھ لیں، اتنی باری ہے، مجھ سے تو اس کا وزن برداشت نہیں ہو رہا، آپ ٹرائی کریں، اگر آپ کو بھی یہ وزنی لگے تو دونوں بھائی مل کر اٹھا لیتے ہیں اسے۔ زرغام نے آخر میں اپنی خدمات پیش کی۔ زعیم نے اسے شٹ اپ کہتے ہوئے جھک کر نشال کو اپنی کسرتی بازو میں اٹھایا۔ نشال کا دل اس کی قربت پر پاگل سا ہونے لگا، جبکہ وہ اپنے جذبات سے آری اسپاٹ چہرہ اونچے کیے ناک کی سیدھ میں چڑھ رہا تھا، جیسے اس کے بازوؤں میں بڑا نرم وجود اس کے لیے کوئی امید ہی نہ رکھتا ہو۔ اسے بازو میں اٹھائے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تو نشال نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دی۔ زعیم کا دل ایک پل کو دھڑک کر پھر سے پتھر سا ہو گیا، سختی سے دانت بیچے اور اس کی طرف دیکھنے سے مکمل احتیاط برتے رہا تھا، جو اس حسین حادثات کے اثر میں کھوئی پاؤں کی تکلیف بھول بیٹھی تھی۔ زعیم کے بازوؤں کی اونٹ سے اس نے پیچھے آتے زرغام اور ملیحہ کو دیکھا۔ ملیحہ کے لبوں پر دائمی مسکراہٹ تھی، جبکہ زرغام باقاعدہ اچھلتا ہوا آ رہا تھا۔ تکلیف کے باوجود نشال کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ زعیم نے گردن موڑ کر اپنے بہن بھائی کی طرف دیکھا تو زرغام کے پیروں کو فوراً بریک لگی۔ روڈ پر چلتے ہوئے وہ گاڑی کے قریب آ کر رکا۔ زرغام نے فوراً آگے بڑھ کر پچھلا دروازہ کھولا اور جتنے وقت میں زعیم نے نشال کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، ملیحہ نے بھی بنا وقت ضائع کیے زرغام کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر قبضہ جما لیا۔ بھائی گاڑی میں ڈرائیو کرتا ہوں، آپ پیچھے آرام سے بیٹھے، ویسے بھی اس موٹی کو اٹھا کر آپ کافی تھک گئے ہوں گے۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی زرغام بول پڑا، میں تو خیر نہیں تھکا، مگر تمہارے حواس آج ضرور تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ زعیم نے سنجیدگی سے اور نشال کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں سمجھا نہیں بھائی، گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے اس نے معصوم بننے کی بھرپور اداکاری کی۔ ملیحہ کا چہرہ رخ موڑ کر اپنی مسکراہٹ دبائی، مطلب یہ کہ تم دونوں کی حرکتیں مجھے مشکوک لگ رہی ہیں۔ زعیم نے دونوں پر چوٹ کی، بھائی میں نے تو کوئی حرکت نہیں کی قسم سے، ملیحہ نے بڑی سادگی سے کہا۔ مجرموں کے ساتھ رہ کر آج یہ دن آ گیا ہے کہ آپ اپنی ہی معصوم بہن بھائی پر شک کر رہے ہیں۔ بھائی، وہ صدمے سے چور آواز میں بولتا نشال کو مسکرانے پر مجبور کر گیا، میں تو مستقبل قریب کا ایک ہونہار اور قابل ڈاکٹر ہوں، جبکہ ملیحہ بیچاری تو شاید مشکل سے ٹیچر ہی بن جائے، تو ہم دونوں تو بہت ہی معزز پیشے سے تعلق رکھتے ہیں۔ البتہ یہ جو محترمہ آپ کے ساتھ برجمہ ہے، ان پر تو اکثر مجھے بھی شک ہوتا رہتا ہے۔ آخر میں زرغام نے نشال کو بھی بیچ میں گھسیٹ لیا۔ نشال کی آنکھیں اس الزام پر پوری کھل گئی، بکواس بند کرو، نشال نے دب کر کہا۔ زعیم کے لبوں پر امڑتی بے اختیار مسکراہٹ دبانے کو نچلا لب دانتوں تلے دبایا، اور ذرا گاڑی کی سپیڈ تیز کرو، یہاں سے در سے میری جان نکل رہی ہے، کہتے ہوئے اس کی آواز بھیگ گئی۔ یا اللہ آج نکل ہی جائے۔ زرغام نے زور و شور سے اس باب میں سر ہلاتے ہوئے دعا دی۔ ملیحہ اور زعیم کے لیے اپنی ہنسی روکنا محال ہو گیا، جبکہ نشال نے غصے سے آگے بڑھ کر زرغام کے بال نوچ لیے۔ ایسے کرنے سے اس کے اپنے ہی پاؤں پر زور پڑا، اوور آ کر واپس سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بعد نخواستہ زعیم نے اس کے پاؤں پر نظر ڈالی، جس کی سوجن بڑھ رہی تھی۔ پاؤں کا وہ حصہ نیلا ہو رہا تھا جہاں کروچ چپکا ہوا تھا۔ زعیم کو تشویش ہونے لگی، اس سے پوچھا جاتا تھا کہ درد تو نہیں ہو رہا، مگر پھر جب اس کی نگاہ نشال کے چہرے پر پڑتی تو ساری ہمدردی ہوا ہو گئی۔ نفرت کی ایک لہر جو اس کے رگ و روپ میں سرات کر گئی۔ ہاں، اس چہرے سے شدید نفرت ہی تو تھی، ہمیشہ کی طرح آج پھر اس نے خود کو باور کرایا بحث بنتے ہوئے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ تمہارے پاس ہونے کا ادرک ارادہ ہے کہ نہیں میڈم؟ لاسٹ سیمسٹر اور تمہاری چھٹیاں ختم نہیں ہونے میں آ رہی، فری پیریڈ ملتے ہی
सामिया ने इसे घेर लिया। मिशाल बेदिली से मुस्कुराई, इरादा तो पक पूरा है, मगर बस मम्मा अकेली होती है ना घर पर, तो इनकी हेल्प करने के चक्कर में यहाँ से छुट्टी हो जाती है। मिशाल ने आज फिर इससे झूठ बोला था। हमेशा की तरह सामिया को अंदाजा हो गया कि मिशाल ने बहाना बनाया। ओके फाइन, ये तो बताओ एग्जाम की तैयारी कर रही हो कि लास्ट डेज ही किताबें कीड़ी बनने का इरादा है? सामिया ने मजीद खरीदना बिना मौजू बदला। लास्ट डेज में ही बात अधूरी छोड़ते ही मिशाल ने एक आंख वागी। सामिया ने हंसते हुए नफी में सर हिलाया। कोई हाल नहीं रहती लंदन में हो और आदतें पाकिस्तानी स्टूडेंट वाली है तुम्हारी, कह लगाते हुए सामिया ने इसे छेड़ा। पाकिस्तान के जिक्र पर इसकी आंखों में वीरानी उतर आई। क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट मुझ जैसे होते हैं? वो लहजे में इश्ताक लिए सामिया से पूछ रही थी। अरे नहीं पागल, मैंने तो जस्ट मजाक किया है, मगर हाँ ये सच है कि हम पाकिस्तानी लास्ट डेज में ही तैयारी करके टॉप कर लेते हैं। सामिया ने हंसते हुए इसके सर पर चेत लगाई। विशाल जबरदस्ती मुस्कुरा दी। तुम मेरी शादी में आना ना, मैं तुम्हें अपने गांव की सैर करवाऊंगी और चाचू से भी कहूंगी कि तुम्हें नादरन एरियाज की भी सैर करवाने के लिए जाएं। मेरे चाचू बहुत अच्छे हैं, इन्हीं की स्पोर्ट से तुम्हें यहाँ पढ़ने आई हूँ, वरना मेरे बाबा जानी मुझे शहर भी ना जाने देते। सामने बताते बताते पुरजोश हो गई थी। अगर मामा ने आने दिया तो मैं जरूर आऊंगी पाक का, मुझे भी पाक जाने का बहुत शौक है। मिशाल ने मुस्कुराते हुए इस पर अपनी दिली ख्वाहिश का इश्कार किया। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मा से मैं खुद बात कर लूंगी। सामिया ने इसे यकीन दिलाया। मिशाल जानती कि जफरिया बेगम उसे कभी पाकिस्तान जाने नहीं देंगी, मगर वह सामिया का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए चुपचाप इस बाब में गर्दन हिलाई। मौसम कितना हसीन हो रहा है ना, आसमान की तरफ देखते हुए सामिया ने कहा। विशाल होले से मुस्कुरा दी। सुबह से ही तेज हवाएं चल रही थी और अब तो आसमान पर काले बादल भी मंडराने लगे थे। मेरे ख्याल है मुझे बाकी पीरियड स्किप कर देने चाहिए, बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। मैं बस चलती हूँ। अपनी फाइल से मिलते हुए खड़ी हुई। यार रुको ना, इस वक्त तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलेगी, हो जाने दो ना, बारिश एंजॉय करेंगे। सामिया ने पुरजोश होते हुए कहा। मैं दिन की बारिश एंजॉय नहीं करती सामिया, मुझे रात की बारिश अच्छी लगती है। मिशाल ने नरमी से कहा। यानी तुम्हारे रुकने का मूड नहीं? सामिया ने हफ्की से पूछा। बिल्कुल, मैं चलती हूँ, बस बारिश किसी भी वक्त हो सकती है, मुस्कुराते हुए कहती हाथ हिलाते हुए हाथ से गेट की तरफ आ गई। विशाल की पेंशन गोई सब साबित हुई। अभी वो यूनिवर्सिटी की इख्तिताम में ही थी कि बारिश की तेज बौछार ने इसे भगो दिया। सामिया ने बारिश में भीगती गेट की तरफ बढ़ती विशाल को तफक्कर से देखा। 5 मिनट की मशक्कत के बाद वो एक कैब रोकने के में कामयाब हो चुकी थी, मगर इन 5 मिनटों में बुरी तरह भीग चुकी थी। कैब में बैठते हुए से किसी की नजरों की तपश के एहसास हुआ। मिशाल ने निगाहें इतराफ में दौड़ाई, मगर तेज बारिश में अपनी कोशिश में नाकाम हो पाई। अपना वहम समझकर सर झटकते कैब में बैठ गई, जबकि इसी रोड में जरा पीछे जवार के साथ गाड़ी में बैठे वेटर की नीली आंखों में चमक उतरी। आई वांट हेयर फाइट और नॉट। जवार की तरफ देखते हुए संजीव से अपनी अंग्रेजी लफ्ज पूछा। जवार जो आज खुद भीगी हुई विशाल को देखकर चुन गया था, वेटर की आवाज पर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। व्हाट अबाउट अंजील? जवान ने अपना मतलब की बात के चेहरे पर हवासत थी। पहले इसकी बात करो, मुझे तुम्हारी ये सरमट चाहिए। आई वांट हेयर। इसका अंदाजा जिद्दी था। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, मगर अब मुझे ये बताओ कि अंजील को कब मेरे हवाले कर रहे हो? जवाब पर इस वक्त अंजील का नशा सवार था। आज रात के लिए मैंने रूम बुक करवाया है, मेरी जगह तुम चले जाना। वैसे भी अंजील काफ़ी कम्प्रोमाइजिंग है एंड यू आर नॉट अ पेश ऑप्शन। आई एम श्योर वो तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज कर लेगी। वो कह लगाते हुए जैसे अंजील का मजाक उड़ा रहा था। जवाब के लबों पर एक कमीनगी मुस्कुराहट फैलेगी। ओके डन, पर मिशाल का अरेंज करने में मुझे कुछ दिन लग जाएंगे, इसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जवान ने कुछ सोचते हुए कहा। बटर की आंखों में अजीब सी चमक थी। इसके लिए इसके इंतजार भी कबूल है। आंखें बंद करते हुए मिशाल को सोचते हुए कह रहा था। लबों पर गहरी मुस्कुराहट। अपनी नीली आंखों खोलते हुए इसने रोड पर बरसती बारिश को देखा, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। जवार का शादा दिमाग बहुत तेजी से प्लान कर रहा था। लबों पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट रिंग रही थी। वो माली पौधों की गाड़ी छान कर रही थी जब जहीन की गाड़ी गेट से दाखिल हुई, पोर्च में आकर रुकी। शाज़ा बेगम ने कुछ हेरे से गाड़ी से निकलते जहीन को देखा। इन्हें रान में खड़ा देखकर वो सीधा इन्हीं के पास आया। तुम लोगों का डिनर का प्लान था ना? जहन में गर्दिश सवाल लबों पर आया। सईम ने पलट कर गाड़ी से उतरती निशाल को देखा, जो मरीहा और जरहाम के सहारे चल रही थी। इसकी नजरों का ताक़ब शाज़ा बेगम इस तरफ मतवज्जो हुई। इनकी निगाह सीधे में निशाल के बेंचेज हुई पाँव पर पड़ी। इनकी पेशानी शक्ल-ओ-लूद हुई। एक तो ये लड़की मेरे घर की खुशियां बर्बाद करने पर तुली रहती है, और नागवार ये से गोया हुई। मैं लहजे में नफरत ही नफरत थी। ज़हीन ने सती से दांत पर दांत जमाए। हेड ब्लू की ककरोच ने काट लिया था इसे, पाँव का काफ़ी सूज गया है। ज़हीन ने जानने में इसकी सफाई पेश की। काश के पूछो ही काट लेता। जान तो छूटती हुए गुस्से से बढ़वाई। ज़हीन को इनकी बात नागवार गुजरी थी, मगर वो खामोश रहा। मैं सोच रहा हूँ कि बस आधे घंटे तक निकल जाऊँ,
रात होने से पहले पंचम को अपने जाने की बात पर इनको आगाह कर रहा था। शाहजहां फिर बरको बेचैन हुई। तुम्हें क्यों घर से जाने की जल्दी रहती है ज़हीम? एक तो तुम अपनी पोस्टिंग आबादी से बिल्कुल दूर करवा रही है, इस मजीद अगर घर आते भी हो तो तुम्हारे टिकने का दिल नहीं करता। नाराजगी से बोलते ज़हीम को मुस्कुराने में मजबूर कर गई। मैं एक इम्पोर्टेंट केस छोड़ के आया हूँ अम्मी, वरना हर 2-4 दिन रुकता तो हूँ। इन्हें कंधे से थामते हुए नरमी से बोला, कल सुबह चल जाना बस। अभी तुम्हारे अबू भी अस्पताल में हैं और आगा जान भी अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हैं। अभी मत जाओ, सुबह सब मिलकर फिर चले जाना। शाहजहां बेगम ने अटल लहजे में कहा। ज़हीम ने बेबसी से इनकी जानब देखा, मगर वो उन्हें नजरअंदाज करती दोबारा माली की तरफ मुतवज्जो हो गई। ज़हीम धीमी चाल चलता हुआ अंदर की तरफ चल पड़ा। इसके जिस्म व जान में एक तलामत पड़वा था, जिसे दबाए वो ज़रीना चढ़ते अपने कमरे में आ गया। दरवाजे को पाँव की ठोकर से बंद करे वो बेड पर आ बैठा। साइड टेबल की ड्रॉर से सिगरेट की डब्बी निकालते हुए इसकी कानों में शाहजहां बेगम को कुछ देर पहले कहे गए जुमले गूंजे। काश के बिच्छू ही काट लेता, जान तो छूटती। ज़हीम ने हाथ में पकड़ी सिगरेट की डब्बी दीवार पर दे मारी। इसे अपनी गर्दन पर लचकती डाल जैसी बाहों का लम्स महसूस होने लगा। बेचैनी से खड़ा हुआ वॉशरूम में जा घुसा। अंदर बाहर हर तरफ वो लम्स आग लगा रहा था, शोर से भड़क रहा था, जिसे बचाव की कोई तदबीर नजर नहीं आ रही थी। ज़हीम शावर के नीचे जा खड़ा हुआ कि इस दिल वाले नल की बजाय इसने ठंडे पानी तले भीगना मुनासिब समझा। वो पूर भीग रहा था, मगर जलन हमवत बरकरार थी। लहू टपकाती आंखों से वह जलन वाजी हो रही थी। अपनी छत से उठती इसके वजूद की खुशबू और पानी के साथ बहा देना चाहता था। वो दीवार पर सख्ती से हाथ जमाए वो खुद को कंपोज करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। इसकी मजाकतों में इसका साथ देना नफरत का पौधा बुलंद आवाज में चला रहा था। आई हेट हेयर, आई हेट हेयर। वो सच्ची से लब लीजिए, दिल ही दिल में इसकी हाँ में हाँ डाला था। एक अनजाना सा मासूम जज्बा अपनी कमजोरी पर अंदर ही कहीं सदक रहा था, मगर ज़हीम जलाल पर इसकी सिसकियाँ कभी असर अंदाज नहीं हो सकी थी। जहाँ ज़हीम के लिए वो खासा नागवारी और बेचैनी समेत लाया था, वहीं दूसरी तरनशाल अरबी के लिए वो खासा खुशगवार और तरमियत का बायस था। वो सरशार सी अपने बेडरूम में लेटी आंखें बंद किए इन लम्हात को सोच रही थी। इंजील के साथ वक्त गुजार कर जवार का सारा नशा हिरन हो चुका था। वो रात भर घर से बाहर रहकर जब सुबह 11 बजे के करीब घर वापस आए तो हद से मामूल अरशद बेग और फरिया बेगम घर पे नहीं थी। लेमन रूम से गुजर कर सीधा अपने रूम की तरफ जा रहा था, जब इसकी निगाह लॉन्चिंग पोल के पास खड़ी मिशाल पर पड़ी। तो यानी आज वो यूनिवर्सिटी नहीं गई। जवान ने सर झटका अपने कमरे में जाना चाहा, दफ्तर इससे कल का मंजर याद आया। सड़क पर बारिश में भीगी कैब की मुंतजिर मिशाल। आई वांट हेयर फॉर आवर नाइट। पेटर की आवाज़ याददाश्त में ताज़ा हुई। जवान ने अपना नीचे लब दांतों तक दबाया, आंखों में शैतानी चमक उतर आई। इसके लिए तो इंतजार भी कबूल है। ठंडी सांस से लेटा बटर उसकी तलब। जवान ने मिशाल की तरफ बढ़ते हुए इसे सर से लेकर पाँव तक देखा। सर पर हमेशा की तरह काफ़ी लॉन्ग स्कर्ट पर शाल लिए वो मामूल की तरह खुद को छिपाई हुई थी। सवार को चंद हफ्ते पहले का मंजर याद आया, जब वो अपनी स्याह अबशार इसके सीने पर फैलाई गिरी थी। इसके तजस्सुस में इजाफा बेकदम चलता हुआ इसके बिल्कुल पीछे जा खड़ा हुआ। मिशाल की इसकी तरफ पीठ थी। हम तो भी तो देखें आखिर क्या चीज़ हो मिशाल डार्लिंग। दिल में सोचते ही जवान ने इसे झटके से अपने सर से स्कार्फ खींचा। इससे पहले को कुछ समझी जवान ने इसे अगले ही परे से पोल में धक्का दे दिया। इसके लंबे स्याह बाल खुल कर पानी में भीग चुके थे। हाथ में इसका स्कार्फ पकड़े हुए सुकून से इसके बचाव के लिए हाथ पैर मारती मिशाल को देख रहा था। लबों पर कमीनगी सी मुस्कुराहट थी। वो गहरी नजरों से पानी में डूबती उभरती मिशाल के नाजुक वजूद को देख रहा था। मिशाल को लगा जैसे इसकी सांसें रुकने लगी हैं। वो हाथ पांव चलाती भरपूर कोशिश करती, पानी की सतह से किनारे पर आने की कोशिश कर रही थी। अपनी सांसें बचाने की हाल होती मिशाल को देखते जवाब में एक पंचों के बिल पोल के प्यासी बैठ गया और मिशाल की तरफ हाथ बढ़ाए। इसने बिना वक्त ज़ाय किए जवार का हाथ मजबूती से थामा। अपने चौड़े हाथ पर इसके नरम जाग हाथ की सख्त गिरफ्त महसूस करके जवार के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। वजूद एक नया नशा सरतार करने लगा। इसने एक झटके से मिशाल को अपनी जानब खींचा, मगर इससे पहले कि मिशाल इसी सीने से लगकर बाहर निकलने की कोशिश की, जवार बेग ने इसे नफरत से देखते हुए इसके दोनों कंधों पर दबाव डालकर इसे सर समेत पानी में डुबो दिया। ठंडे पानी में मिशाल की नाक और मुंह में घुसता हुआ ऑक्सीजन रुक गया। इसे अपने सर पर मौत नाइसी नजर आई। मिशाल ने अपनी बाहर को उगलती आंखों को छपकते हुए अपने हाथों के नाहन अपने कंधे पर जमाए जवार के हाथों पर गाड़ने चाहे। जवार भी एक मुस्कुराती नजरों से इसको तड़पता मचलता देख रहा था। मिशाल को अपने ख्वास गुम होते महसूस हुए। तभी जवार ने इसे पानी से बाहर निकाला। मिशाल ने सरस से अपने बाजू जवार की गर्दन के गिर्द हमायल कर दिया। मबादना वो फिर से पानी में न फेंक दे। मिशाल की इस हरकत पर जवार की आंखों में शैतानी चमक उठी। इसने फौरन मिशाल की कमर के गिर्द अपनी गिरफ्त जमाई। निडाल होती मिशाल को इस गिरफ्त में कुछ गैर मामूली पन का एहसास हुआ। कुछ था जिसने इसके
گم ہوتے حواس جگا دیے۔ مشال نے اسے دور ہونے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت فولاد تھی۔ زوار بیگ اس کا چوک جانا محسوس کر چکا تھا مگر اسے مشال کے چوکنے اٹھنے یا مزاحمت کرنے کی پرواہ نہیں تھی۔ اگلے ہی پل اس نے مشال کو بازو میں بھر لیا اور وہاں سے مڑا، پھر سرعت سے بڑے بڑے قدم اٹھاتا اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ چھوڑیں مجھے زوار بھائی، میں چل سکتی ہوں۔ اسے اپنے کمرے میں جاتا دیکھ مشال بول پڑی مگر وہ کان بند کیے اسے اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹک چکا۔ مشال تیزی سے بیڈ سے اتری تھی، اگلی ہی پل زوار نے اس کی کلائی سختی سے موڑ کر واپس بیڈ پر گرایا تھا، پھر جھکا اور اس کے دائیں بائیں اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے اسے جیسے قید کر لیا۔ اور یہ تک مشال کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا، گلافی آنکھوں میں لال دورے ابھر رہے تھے، تنکی ناک، سرخ پڑتے بڑے بڑے کٹاؤ دار لب۔ زوار پر نشہ طاری ہونے لگا، اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کو وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ مشال نے فوراً سے پہلے اس کی سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ غصے کی شدت سے مشال کی آواز کانپ اٹھی۔ زوار نے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبایا اور سرخ آنکھوں سے مشال کے کندھے تک چہرے کو دیکھا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا نہیں مگر جو کرنا چاہتا ہوں کرنے سے تم مجھے روک نہیں پاؤ گی ڈارلنگ۔ خباثتے کہتے ہوئے اس نے مشال کی گردن سے لپٹی بالوں کی کچھ لٹوں کو ہٹایا تھا۔ گردن پر چمکتا سیاہ تل زوار کی نگاہوں کی زد میں آ گیا۔ مشال کو اس کا لمس کسی گرم انگار کی طرح محسوس ہوا۔ اس نے اپنی بری جان لگا کر زوار بیگ کو دھکا دیا اور پلٹ کر اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ مشال سرعت سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ زوار بیگ نے گہری نگاہوں سے اس کی فرش پر بکھرے گیلے بالوں کو دیکھا۔ ایک نئی طلب تھی جس سے آج وہ اشنا ہوا۔ مشال سویٹی، میرا اگلا شکار تم ہو، آسان ترین شکار، کہتے ہوئے قہقہ لگا کر ہنسا تھا، جبکہ دوسری جانب روتی ہی مشال اپنے کمرے میں جا کر بند ہوگی۔ اس نے اچھی طرح دروازہ لاک کر لیا تھا مگر اسے پھر بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اس رات بھی تو وہ دروازہ لاک کر کے ہی تو سوئی تھی مگر زوار بیگ نہ جانے کیسے اس منشیات اس کے کمرے میں رکھی تھی۔ تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ آج زوار بیگ کی نگاہوں میں بھی وہی گندگی تھی جو مشال نے بیٹر کی نگاہوں میں دیکھی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنے ہلکے سے عنبر چہروں کا گھٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا محافظ اس کا لٹیرا بن بیٹھا تھا جسے وہ اپنی تمام تر نفرت و ناپسندگی باوجود اپنا بھائی مانتی تھی۔ آج اس شخص نے اسے احساس دلایا کہ وہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ جس طرح ارشد بیگ اس کے بابا نہیں، اسی طرح زوار بیگ بھی اس کا بھائی نہیں۔ ہاں، وہ اس کا بھائی نہیں۔ اب ہم نے دامن جھاڑ دیا، سپنوں کو سلا دیتے ہیں، جن خوابوں کی تعمیر نہ ہو آج اسے بلا دیتے ہیں۔ ہر لحاظ جلتی سانسوں میں ایک درد کا ساگر بیتا ہے، دن رات سلگتے جیون کو اب آگ لگا دیتے ہیں۔ ہم کم نظروں سے دید کیا سوز کا پوچھتے، اس جیون میں کیا کھویا پایا وہ سب بتلا دیتے ہیں۔ بن چاہے جو بھی زخم ملے وہ سب دکھاوے دیتے ہیں۔ ہاں، عمر کے سونے رستوں میں اکثر ایسا ہوتے ہیں، جب اپنوں سے زخم ملے تقسیم پرائے دیتے ہیں۔ وہ ٹریل میل پر اپنی محسوس تیز رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ ڈارک گرے برین میں اس کی مضبوط سینے پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ نومبر کی خندق مہینے میں اس کے بال پسینے کے باعث پیشانی پر آگ کا چپ گئے۔ پچھلے 40 منٹ سے بھاگتا وہ کسی غیر مرئی مدعے کو گھور رہا تھا۔ اس کی سینے میں دھڑکتا دل ہمیشہ کی طرح خاموش تھا۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ تھکنے لگا تو اس نے سپیڈ قدرے کم کر دی۔ دفتر اس کی نگاہ اپنے بالکل سامنے گلاس ونڈو سے نظر آتے اعلان پر پڑی۔ سورج کی پھیلی کرنوں کے ساتھ روشن نہ ہوتے سبز سے دو پاؤں بڑی روی سے چل رہے تھے۔ ایک پاؤں پر سفید پٹی لپٹی ہوئی تھی، چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی اور اس کی نگاہوں کے ارتقار سے بے خبر اپنے لہراتا آنچل سنبھالتی ہوئی گھاس پر چڑھ رہی تھی۔ زعیم اجلال کی نگاہیں اس کے سفید کبوتر جیسے پروں پر جم سی گی چہرے پر آتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرائی تھی، ایسے جیسے تصور میں کسی سے مخاطب ہو۔ زعیم نے ٹریڈل مل کی سپیڈ مزید کم کر دی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی سبزے پر چلتی گھاس کی ٹھنڈ کو اپنے پیروں میں محسوس کرتی رہی، پھر جانے کس خیال کے تحت وہ ایک طرف دیوار کے ساتھ سر گلابوں کی جات کی طرف بڑھی۔ نشال بے غور سرخ گلابوں کو دیکھ رہی تھی، اس کی گلافی آنکھوں میں چمک سی اتری۔ نشال مزید آگے بڑھی اور سرخ گلابوں سے کہیں سے اپنی پسند کی ٹہنیاں نکالنے لگی۔ اس کی کارروائی نوٹ کرتے زعیم ٹریڈل مل سے اتر آیا۔ یہ لان کی آخر میں بنا جم خانہ تھا، جہاں سے پورے لان کا منظر نظر آتا تھا۔ وہ دھیمی چال چلتا ہوا گلاس ونڈو کے پاس آ کھڑا ہوا، دانتوں پر دانت جمائے وہ بغور نشال کی جانب دیکھ رہا تھا جو پھول چنتے ہوئے اپنی کلائیاں زخم کر رہی تھی۔ زعیم کی نگاہ اس کی نازک کلائیوں پر تھی جن سے اب خون رسنے لگا، مگر وہ پھول حاصل کرنے کی تکودو میں اپنی زخمی کلائیوں اور زعیم کی پرشوق نگاہوں سے انجان تھی۔ کتنے لاتعداد پھول فقط ایک گلدستے کے لیے! جب تمام ٹہنیوں کا گلدستہ بنا کر پلٹی تو گلاس ونڈو سے اپنی جانب دیکھتے زعیم پر نگاہ بڑھی۔ یوں اچانک نظروں کے تصادم پر نشال کا دل رک سا گیا۔ سختی سے لب بھیجتے زعیم نے نگاہ کا زاویہ بدلا۔
پر اگلے ہی بار وہ پلٹ کر جم خانے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ نشال اپنی جگہ ساکھ کھڑی تھی۔ جم خانے سے نکلتا وہ اسی کی جانب آ رہا تھا۔ نشال کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہی محسوس ہوئی۔ مضبوط چال چلتا وہ اس کے سامنے آ کر رکا۔ نشال نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، سنجیدگی سے اس کے ہاتھوں میں موجود گلدستے کو دیکھ رہا تھا۔ نشال کی نگاہیں اپنی گلائی سے رستے خون پر تھی۔ مارے شرمندگی اس نے ایک پل کو اپنی آنکھیں میچ لی۔ زعیم نے ہاتھ بڑھا کر سرخ گلابوں کو گلدستہ چھیننے کے انداز میں اس کے ہاتھ سے لیا۔ نشال نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا اور بغور مہکتے سرخ گلابوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میں یہ بلو دوپٹے کے ساتھ رگڑ کر اس خون رستے زخموں کو صاف کرتی ہوئے بولی، کیا تم؟ ایک ابرو چراتا اور سرد میرے سے پوچھا تھا، جانے کس کے لیے اس نے خود کو اذیت سے دوچار کیا۔ زعیم کے اندر کچھ چڑھ رہا تھا، کچھ سلک رہا تھا۔ آقا جان کے لیے بنا رہی تھی انہیں سرخ گلاب، پسند ہے نا؟ نشال نے جھوٹ بولا تھا، ورنہ حقیقت اس نے یہ گلاب زعیم کے لیے چنے تھے۔ اس کا ارادہ چپکے سے یہ گلاب زعیم کے کمرے میں رکھ دینے کا تھا، مگر یہاں تو اس نے نشال کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں آقا جان کو تو سرخ گلاب سے الرجی ہے، گلاب کی مہک انہیں چھینک آنا شروع ہوتی جاتی ہے۔ پھر یہ اچانک پسندگی وہ بات دوری چھوڑ کر بڑی سنجیدگی سے اس کی متغیر ہوتی رنگت دیکھ رہا تھا۔ نشال نگاہ چرا گئی، عجیب مجرمانہ سا انداز تھا۔ اب بھلا وہ اسے کیا جواب دیتی؟ اسے اپنے پیروں پر نگاہ جمائے کھڑے دیکھ زعیم نے بنا سوچے سمجھے اس کی زخمی کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا۔ نشال ایک پل کو دم خود رہ گئی، وہ بے تاثر نگاہوں سے اس کی کلائی کا جائزہ لے رہا تھا۔ نشال کا دل زعیم کے ہاتھ میں مقید اپنی کلائی پر دھڑک کر اٹھا۔ یہ پھول میرے کمرے میں رکھ دینا۔ اس کی کلائی جھٹکے سے کے انداز میں چھوڑتے ہوئے زعیم نے وہ پھول اس کے دوسرے ہاتھ میں تھمائے تھے، لیکن نشال کے لب اس کے حکم پر پھڑپڑائے تھے۔ آقا جان کا تو پتہ نہیں، مگر امو جان اپنے ان سرخ گلابوں کے لیے بہت پرصرف ہیں۔ تم ان کے باغیچے سے یہ پھول چرا کر جو گناہ کیا ہے، اس کے کفارے اس کی سرود میں ممکن ہے کہ یہ گلاب میرے کمرے میں مچا دو۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتا وہ انجانے میں نشال کی دلی مراد پوری کر گیا تھا۔ نشال نے شرافت سے سر سامنے ہلایا، اس کے گلاب چہرے کے نگاہ ہٹاتے اس کے پاس سے گزر کر جانے لگا۔ جب کچھ یاد آنے پر اسے پکار بیٹھے۔ زعیم اپنے لبوں کی اس غیر ارادی حرکت پر وہ خود بھی ایک پل کو حیران ہوئی تھی۔ ماتھے پر تیور چڑھائے وہ پلٹا تھا، آنکھوں میں اپنے نام لے کر پکارے جانور ناگواری دہرائی تھی۔ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر نشال نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ 15 دن بعد آپ آئیں گے؟ وہ جیسے اسے یادگانی کر رہا تھی۔ زعیم نے اپنی گنی بنو اٹھائی اور اس کی ہمت پر حیران تھا، جسے اس نے کبھی اتنی اہمیت نہ دی تھی۔ وہ اس کے حال بھی پوچھتی تھی، کچا وہ اس کی واپسی کے بعد پوچھ رہی تھی۔ وہ اسے جواب دینا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی گلافی آنکھوں میں جلتی جوت اسے چمکا گئی۔ وہ اس صورت میں آتا اگر میں کل واپس چلا جاتا، اب نہیں آؤں گا، سنجیدگی سے کہتا وہ بادل نحاس سے جواب دے گیا۔ نشال کی آنکھوں میں ویرانی اتر آئی۔ زعیم نے زیر نگاہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو خوب جانچ رہا تھا۔ مگر میرے پاؤں کی چوٹ کی وجہ سے کل کا سارا پروگرام تو خراب ہو گیا تھا۔ تو اب نشال نے بات دوری چھوڑی، وہ اس پر حق نہیں رکھتی تھی، نہ ہی ملیحہ اور زرہام کی طرح ضد کر سکتی تھی، بس نہ جتانے والے انداز میں کچھ جتانا چاہ رہی تھی۔ وہ ملیحہ اور زرہام نے بتایا تھا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ زعیم نے ایک منٹ میں اس کی اوقات دکھائی تھی، یعنی اس سے صاف جتایا تھا کہ کل کے پروگرام میں بھی اس کی شمولیت زعیم کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ نشال کی پلکیں نیم ہونے لگی، ہاتھوں میں پکڑے گلدستے پر گرفت اس قدر سخت ہو گئی تھی کہ ٹہنیوں پر لگے کانٹے اس کی نرم و گلابی ہتھیلیوں کو چبھ کر انہیں زخمی کر گئے۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، وہ پلٹا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نشال نے دھندلتی ہوئی آنکھوں سے لمحہ بلمحہ دور ہوتے زعیم اجلال کو دیکھا۔ جانے ایک شخص کو اس سے تکلیف دے کر کیا مطلب ہے، جانے اس کو کون سے جذبے کی تقسیم درکار ہوتی ہے۔ اسے جو جنون بار رہا اسے احساس دلاتا رہتا ہے کہ نشال الوی اس کی فیملی میں مس فٹ ہے۔ ہاں شاید وہ واقعی وہاں مس فٹ تھی، خود ان سب میں زبردستی فٹ ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ منفی سوچیں اس کے ذہن سے سر بڑھنے لگی۔ جب وہ دھتکار گیا مجھے، تب دیکھا اپنی آنکھوں کا رنگ، حیران الگ، پریشان الگ، سنسان الگ، بیابان الگ۔ یک طرفہ محبت کتنی عذیتناک ہوتی ہے، اس کا اندازہ اسے آج شدت سے ہو رہا تھا۔ ہاتھ کی پنج سے آنسو صاف کرتے ہوئے نشال کے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ چال میں لڑکھڑاہٹ بہت بڑی واضح تھی۔ ایک بار پھر اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے جینے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ وہ ایک بدکردار عورت کی بیٹی ہے۔ ہاں، وہ آغا جان کی نافرمان بیٹی کی اولاد ہے، اس کے لیے اس بڑی دنیا میں کہیں جائے پناہ نہیں۔ اپنی بدقسمتی پہ آنسو بہاتی آنکھوں سے رستے خون سے بے پرواہ وہ گلاس ونڈو دہل کر فاروقی ہاؤس کی اندرونی عمارت میں داخل ہو رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے یونیورسٹی سے چھٹیاں کرنا بند کر دی۔ مشال حقیقتاً اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ ہر وقت فریہ بیگم کے ساتھ چپکی رہتی ہے، زوار کی موجودگی میں تو اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاتی۔ کہیں بھی زوار سے سامنا ہونے کے باوجود مشال نے اس کی آنکھوں میں
होश व गंदगी भरा तासर नहीं देखा था, मगर जिस तरह वो स्टैंड इसके करीब आया था, इसके बाद आवाज मिशाल इसकी तरफ से चुकन्न हो गई थी। इसने फरिया बेगम को कुछ नहीं बताया। वो इन्हें इस बात पे कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहती, भला वो इस मामले में इसके लिए क्या कर सकती थी सिवाय इसके लिए और राशिद बेग से बात करती और राशिद बेग उल्टा मिशाल को ही गलत करार देते। इस दोनों मामलेटी पर जिंदगी मजीद तंग होती। मामा वो इन्हें पुकारती हुई किचन में चली गई। डाइनिंग टेबल के पास बैठे हो जाने किन सोचों में गुम था, इसकी यूं पुकारने पर चूक उठी। वो इसकी तरफ मुतवज्जह मिशाल चेयर को सीट करने के पास बैठी। वो मैंने आपसे एक बात कहनी थी मामा, नहीं इसके लहजे में इल्तिजास की थी। अगर मानने वाली हुई तो जरूर मानूंगी, कहते हुए हौले से मुस्कुराई। मामा मेरी दोस्त है ना सामिया, लास्ट वीक कर अभी आई थी, आपसे मिली भी थी, याद है ना आपको? अगर मिशाल ने इन्हें याद दिलाना चाहा। फरीहा के लबों की मुस्कुराहट से मिट गई। अंदाज़ा हो रहा था कि वह इनसे यकीनन पाकिस्तान जाने के मुताबिक कोई बात करेगी। हाँ मुझे याद है, इन्होंने संजीदगी से कहा। वह सामिया पेपर्स के बाद पाकिस्तान जा रही है। मिशाल ने तनबीह पानी चाहिए। मिशाल, फरीहा ने इन्हें टोक दिया। मामा पूरी बात तो सुन ले। माँ, मिशाल ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। फरीहा के लब बिच सबाब ने सर हिलाया। सामी की शादी हो जैसे ही पाक जाएगी, एक हफ्ते के बाद इसकी शादी हो जाएगी और मैं इसकी शादी में जाना चाहती हूँ। सिर्फ एक हफ्ते के लिए जाने दे प्लीज़ मामा, मिशाल ने कहते हुए इनके हाथ थामे। फरीहा ने बेचैनी से बर बदला। मिशाल तुम क्यों बार बार एक ही बात की जिद करती हो? वो कतई सख्ती से बोली। मामा मैं कौन से हमेशा के लिए जाने की कह रही हूँ, एक डेढ़ हफ्ते की बात है। इसकी शादी अटेंड करके वापस आ जाऊंगी, प्लीज़ मामा मान जाए ना। मिशाल बाकायदा तरलम पर उतर आई। मिशाल तुम क्यों मुझे मजबूर कर रही हो? अगर तुम पाकिस्तान जाओगी तो बाबा जानी तुमसे मिलने की कोशिश करेंगे, और अगर मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ मेरे किसी भी अपने से मिलो। फरीहा बेगम ने रंज होकर, मगर क्यों मामा, आप क्यों मुझे नाना जान से दूर रखना चाहती हैं? खुद तो आपको जब भी मौका मिलता है इनसे फ़ोन पर बात कर लेती हैं। मेरी तो आज तक आपने इनसे बात नहीं करवाई। मामा ऐसा कौन सा राज है, ऐसी कौन सी बात है जिसको छुपाने के लिए आपने हम दोनों को अजीज से दुचार रखा? वो फुट बड़े बचपन से इसकी अधूरी बातें सुन को तंग आ चुकी थी। इसके मिजाज में नरमी, इसलिए हमेशा जब भी फरिया इसे चुप रहने का कहती वो चुप हो जाया करती थी। बदले में सवालात कम ही करती थी, मगर अब इसके घर और इस घर के माहौल में रहना मिशाल के लिए मुश्किल होता जा रहा था। इस पर मजीद फरिया बेगम को वही पहेलियाँ, अगर मैं तुम्हें किसी भी इकदाम से रोक पा रही हूँ तो तुम्हें इतना समझ जाना चाहिए कि इसी में तुम्हारी कुछ बेहतरी होगी। फरीहा बेगम ने दस्ती से कहा। पता नहीं आप मेरी कौन सी बेहतरी देख रही हैं मामा, यहाँ तक तो जो तबाही मेरे सर पर मंडला रही है वो आप क्यों नहीं देख पा रही? वो आज दूसरी बार इनके साथ इस कदर तल्ख हुई थी। ये सारी तबाहियाँ तुम्हारी अपनी मुतहद कर रहे हैं मिशाल। मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने मंशियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया? क्या ऐसे करने को तुम अरशद बेगम ने कहा है या मैंने मजबूर किया? फरीहा के रेजे में सख्ती मिशाल आंखें भर आई। आपको क्यों को भी लगता है कि मैं ड्रग्स देती हूँ? इसने बड़ी आवाज में पूछा। फरीहा बेगम पहुंची। मामा ड्रग्स में नहीं, जवार भाई लेते हैं, मरे यकीन करें। गोशजाबी भाई ने मुझे नीचे दिखाने के लिए किया, मैं ऐसी नहीं हूँ। वो कहते कहते रो पड़ी। इसे रोता देख फरीहा बेगम नगर पड़ी। मिशाल, इन्होंने इसे नरमी से पुकारा। मामा प्लीज यकीन करें प्लीज। वो मसल से रो रही थी। फरीहा बेगम ने इसे नरमी से गले लगाया। वो संजीदगी से अब इसे कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान बेचने का सोचने लगी। डाइनिंग टेबल के गेट बैठे तमाम अफराद खामोशी से नाश्ते कर रहे थे। अपनी महसूस नश्त संभालते बैठे आगा जान आज कुछ परेशान से लग रहे थे। ज़ईम अजलाल निगाहें झुकाए जब चाप टॉस हल्के से उठा रहा था। निशाल कहाँ है? इसकी गैर मौजूदगी ज़ईम समेत सभी ने महसूस की थी, मगर ये पूछने वाले आगा जान थे। अपने रूम में होगी, फरीहा ने आहिस्तगी से कहा। तबीयत तो ठीक है इसकी, नाश्ता करने नहीं आई वो? अकरम साहब ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। शादा बेगम ने सख्त बेजारिया होकर पहलू बदला। जी तबीयत तो ठीक है, मगर मेरा ख्याल है मिजाज खराब है मुहतरमा के। सरगाम ने मुस्कुराते हुए कहा। मिजाज खराबी की कोई खास वजह? आगा जान ने बने उछला कर कहा। यकीन तुम नहीं कोई शरारत की होगी। कहते हुए आगा जान ने सरगाम को सख्त जिद्दियों से गोरा। वो गड़बड़ा गया। अरे कसम से ले लें दादा जान, मुझसे मासूम ने आज भी कुछ नहीं किया। सरगाम ने फौरन अपनी सफाई दी। वो तो सुबह आज इससे टकराव हो गया था, तब इसकी सूजी सूजी आंखें देखकर अंदाजा हुआ यकीनन मौसम आज अबरूदा है। मेरा कसम से कोई तस्वीर नहीं। आगा जान की आंखों से झलकती तशवीर देकर कदर संजीदगी से बोला। मलिहा बेटा जाओ इसे बुला कर लाओ। खाने से क्या नाराजगी? आगा जान ने मलिहा को मुखातिब किया। निशाल के बगैर इनके हल्के से नवाला नहीं उतर रहा था। इन्होंने एक थीकी निगाह सर झुकाए बैठे ज़ईम पर डाली। तभी ज़ईम की निगाह इनसे मिली। वो अपनी जगह चोर सा हो गया। इसने फौरन नजरें झुका दी। आपको पता तो है इसकी जिद कैसी है। वो नहीं आएगी, छोड़ दें इसे इसकी हाल पर। जब खुद मूड होगा खुद ही करेगी नाश्ता। आप प्लीज़ नाश्ता करें, मलिहा ने संजीदगी से कहा। शादा बेगम ने निशाल नामे को खौफजदा सी हो रही थी, मगर लब से नाश्ता कर रहती रही। फरी की कॉल आई थी क्या? अकरम साहब ने आहिस्तगी से आगा जान से पूछा। अकरम साहब के साथ बैठे ज़ईम की समातें इनका जन्म समझ चुकी थी। इसके साथ तन के प्लेट गुस्साते हुए उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? नाश्ता तो ठीक से करो।
اسے کھڑا ہوتا دیکھ اکرم صاحب نے کہا میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ سیم اسی اندازے میں کہا جیسے کہ ہو رہا ہے نشال میں سن کے ہی میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ اکرم صاحب کے اپنے لب بیچ لیے، زعیم کے سر پر رویہ اور اسے پریشان ہو جاتا کرتے تھے۔ اب بھی وہ جان چکے تھے کہ نشال اور اس کی ماں کے ذکر سے زعیم کا موڈ خراب ہو چکا ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا اور بلائے نشال کو۔ میرا بیٹا تو ناشتہ چھوڑ کے ہی چلا گیا، ناگواری سے بولتی شازیہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ سرگام اور ملیحہ کا موڈ بھی آف ہو چکا تھا۔ اکرم صاحب نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے ناشتہ کرنے لگے۔ آغا جان کے چہرے پر سمردگی سی چھا گئی۔ یہ دونوں کب نشال کو قبول کریں گے اکرم؟ وہ دکھ سے کہہ رہے تھے۔ شازیہ بیگم وہاں سے جا چکی تھی۔ ناشتے کے برتن سمیٹتی اماں بھی اداس نظروں سے اکرم صاحب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ سب شازیہ کا کیا در ہے بابا جان، انہوں نے ہی کبھی زعیم کو اس کے فوج سے باہر نہیں نکلنے دیا، جانے کون سے خدشات لاحق ہیں انہیں، بس اللہ سے بہتری کی ہی دعا کی جا سکتی ہے۔ اکرم صاحب نے تعصب سے کہا لیکن بہتری کی کوئی کوشش ہم خود بھی تو کر سکتے ہیں نا ابو، زرہام نے سنجیدگی سے کہا۔ اکرم صاحب نے ساری نظروں سے زرہام کی جانب دیا۔ صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اکرم صاحب نے نرمی سے کہا۔ زرہام کو کچھ حوصلہ ہوا، ملیحہ کا حلق خوش ہونے لگا۔ ابو اگر ہم نشال اور زعیم بھائی کی شادی کر دیں تو؟ زرہام نے آہستہ کہا۔ زرہام کی بات پر آغا جان اور ملیحہ سمیت اماں بھی نے بھی اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ اکرم صاحب ہولے سے مسکرائے تھے۔ تم سے پہلے کیا میں ایسے نہیں سوچ سکتا؟ میں نے کئی بار سوچا، مگر زعیم اس کی رضامندی کے بغیر ایسا کیسا ممکن ہو سکتا ہے؟ اکرم صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ابو اس بارے میں بھی آپ آرام سے بیٹھ کر سوچ لیں، مگر اگر فی الحال اس ٹاپک کو کلوز کر دیں ممی پلیز۔ امی یا بھائی کی کان میں بینگ بھی پڑی تو پھر ٹرین چلنے سے پہلے ہی پٹری اکھاڑ پھینکیں گے دونوں، سنجیدگی سے کہتی ملیحہ آخر میں ہنس دی۔ آغا جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ملیحہ بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے اکرم، ہم اس بارے میں آرام سے سوچیں گے، آغا جان نے نرمی سے کہا۔ اکرم نے اس باب میں سر ہلایا۔ در حقیقت وہ پریشان ہو چکے تھے، مگر بظاہر خود کو پرسکون کر رہے تھے۔ آغا جان ان کے اس دکھاوے کے اطمینان کو بخوبی سمجھتے تھے۔ بہو کی ناپسندگی وہ چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتے۔ نشال بچپن سے ہی شازیہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھی، مگر ان کی نفرت کے آگے اس کی معصومیت گا گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر سا گیا۔ اس کی سوجی سوجی آنکھیں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یقیناً آج موسم آگر آلودہ ہے۔ سرگام کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ میں ضربیں لگائی تھی۔ اسے نشال پر شدت غصہ آ رہا تھا، جسے اس نے آج صبح کچھ بھی تو نہیں کہا تھا، مگر پھر بھی اس نے ناشتے کی ٹیبل پر نہ آ کر اپنا موڈ خرابی کا پتہ دے دیا۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ جینس کی جیب سے لائٹر نکال کر اپنی سگریٹ سلگائی تھی۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں تحلیل کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کاش وہ نشال الوی کو بھی یوں ہی آسانی سے اپنے گھر سے نکال باہر کر سکتا۔ سگریٹ کے گہرے کش لگاتے وہ مسلسل دے رہا تھا۔ دفتر میں اس کی نگاہ سائڈ ٹیبل پر ایک طرف کونے میں رکھے گلابوں کے گلدستے پر پڑی۔ سرخ گلاب دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ چند قدم آگے بڑھ کر اس سے گلدستے اٹھایا اور ہاتھ میں پکڑ گلدستے کو دیکھتے ہوئے رگوں میں لاوا سا بہتا محسوس ہوا۔ در حقیقت زعیم جلال کو نشال کا یہ پھول چننا ناگوار گزرا تھا۔ جانے کیوں اسے یہ احساس ہی شدید جلن سے دوچار کر گیا کہ نازک جان جانے کس کے لیے خود کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ اتنی بے خودی تھی کہ اپنی کلائیں زخم کر بیٹھی تھی۔ اسی لیے زعیم نے وہ پھول اس کے ہاتھوں سے چپیٹتے تھے، پورے حق سے استحقاق سے، جیسے اگر نشال الوی نے ایسے گلدستے کے لیے اتنی مشقت اٹھائی ہے تو پھر یقینی طور پر اس پھولوں کی خوشبو پر زعیم جلال کا ہی حق ہے۔ اور اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ بھلا ضرورت ہی کیا تھی اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی؟ ممکن ہے کہ اسے یہ پھول واقعی آغا جان کے لیے چنے ہو اور وہ ہاں اس کو آرڈر دے دیا گلدستہ اس کے کمرے میں رکھا ہے۔ منفی سوچے زعیم کو اپنی سبکی محسوس ہونے لگی۔ تبھی تو وہ ناشتہ کرنے ڈائننگ ٹیبل تک نہیں آئی۔ ایک اور منفی سوچ زعیم کے دماغ کی رگیں تننے لگی۔ زعیم کو اپنے ہاتھوں میں موجود سرخ گلابوں سے نفرت ہونے لگی۔ معاملہ اس کی نگاہ سب ٹہنیوں پر پڑی۔ اس نے آنکھیں سکڑ کر ان ٹہنیوں کو دیکھا۔ خون کی چند بوندیں تھیں جو ٹہنیوں پر بہتی ہوئی جم سی گئی تھی۔ زعیم کو لگا اس کی مٹھی میں نشال کی زخمی کلائی قید ہے۔ نرم کلائی کا لمس بڑا سکون آور تھا۔ اس سکون سے گھبرا کر زعیم نے فوراً سے پہلے وہ گلاب ڈسٹ بین میں پھینک دیے، جیسے کوئی عفریت ہو جو اس کے پھولوں کی خوشبو کے ساتھ اس کے خواصوں پر سوار ہو رہا تھا، اس کی جان سے چمٹ رہا تھا۔ زعیم نے سختی سے لب بھیجے، دوسری سگریٹ سلگائی۔ اس کا روم سلک رہا تھا، آنکھوں میں گلال اترا۔ صبح ہی صبح اس کا موڈ غارت ہو گیا۔ اس کا بس چلتا تھا ابھی اس لڑکی کو سمندر میں پھینکا تھا جس کی نفرت میں جلدی جلدی وہ خود راکھ ہونے لگا تھا۔ مزید کتنا انتظار باقی ہے زوار بیگ؟ وہ کلب میں بیٹھا ایک نیا نشہ ٹرائی کر رہا تھا جب ویٹر اس کے سامنے آ کر بولا۔ زوار نے تیکھی نظروں سے جانا دیکھا۔ کس بات کا انتظار؟ زوار انجان بنا۔ ویٹر کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی۔ لگتا ہے نشہ تمہارے سر کو چڑھ گیا ہے زوار بیگ، تم بھول رہے ہو 15 دن پہلے ہماری کیا بات ہوئی تھی؟ اسٹول پر بیٹھتے ہوئے ویٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ زوار ہنس دیا۔
کوئی بھی نشہ زوال بیگم کو فارغ دماغ نہیں کر سکتا۔ مائی ڈیئر بیٹر، میں نشہ پورا کرتا ہوں اور پھر اس سے اتار پھینکتا ہوں۔ مجھے ہماری بات بہت اچھے سے یاد ہے۔ یہ بات تم وہ بھی جانتے ہو کہ زوال بیگ خود بھی برانڈڈ نشے کا عادی ہے اور میرے گھر جو دیسی ویکسی تمہیں اپنی جانب متوجہ کر چکی ہے، مجھے معصوم نے تو اسے چکھا تک نہیں۔ سر آنکھیں بٹر کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے میں معنی خیزی سے کہہ رہا تھا۔ بٹر کلب اس کی بات سن کر مسکرائے تھے۔ یعنی مجھ سے پہلے تم اسے ٹرائی کرنا چاہتے ہو؟ بٹر نے صاف بات کی۔ زوال کے ہونٹوں پر ایک کمینگی سی مسکراہٹ رنگی۔ اب سمجھا ہوں نہ بات، بالکل ایسے ہی۔ اب تم خود سوچو، وہ میرے گھر میں، میرے سامنے، میرے بالکل قریب، مگر اب تک میں اسے چھو نہیں پایا، تو تمہارے لیے ارینج کرنا کس قدر مشکل ہوگا۔ ایک بار اسے میرے ہاتھ لگ جانے دو ذرا، پھر تمہارا راستہ بھی صاف ہو جائے گا۔ حباست سے ہنستے ہوئے بٹر کو ڈرام کر رہا تھا۔ بٹر نے مسکراتے ہوئے اس باب میں سر ہلایا۔ انتظار کٹھن ضرور تھا، مگر انتظار کا نتیجہ اگر مشال تھی تو بٹر کو انتظار قبول تھا۔ جبکہ بیٹر کی دلی حالت سے بے خبر زوال بیگ سنجیدگی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کا شیطانی دماغ بہت تیزی سے منصوبے بنا رہا تھا۔ کتنا گٹھن تھا اس شخص کو جاتے دیکھنا۔ ہمیشہ کی طرح آج وہ دروازے کی اور میں چھپی وہ بیگی آنکھوں سے شازدہ بیگم سے پیار لیتے زعیم اجلال کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جا رہا تھا، پچھلے 4 سالوں سے یوں ہی مہینے بعد آتا تھا اور 2-3 دن کے اندر اندر واپس چلا جاتا تھا۔ اب تک تو نشال عربی کو عادت ہونی چاہیے تھی، مگر دل تھا نا، دل بڑا معصوم ہوتا ہے، ہر بار کراتا ہے۔ اسے زعیم کی پولیس جاب سے شدید نفرت تھی۔ اسی جاب کی وجہ سے تو اس کی نگاہوں سے دور رہتا تھا، تو بھلا کیوں فکر اس کی جانب جاب کی حق میں ہو سکتی تھی۔ اب وہ بھی ماں سے اپنے سر پر ہاتھ پھروا کر باہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نشال کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو سرخ و سفید آرزوؤں پر بکھر رہے تھے۔ نشال کے پاس کھڑی مریحہ نے ایک نظر نشال کے معلوم چہرے کی طرف دیکھا جو سرحد سے بھاگتے ہوئے زعیم کے پیچھے لپکی۔ نشال نے گیلی آنکھیں سکڑ کر زعیم کے پیچھے لپکتی ملیحہ کو دیکھا۔ کیا وہ اسے روکنا چاہ رہی تھی؟ نشال کے ذہن نے بے وقتہ سوچا۔ بھائی بات سنیں پلیز۔ ملیحہ کی پکار پر گلاس نے کھولتے زعیم کے ہاتھ رکے۔ ملیحہ تربتا، ملیحہ تمہیں کب عقل آئے گی؟ جاتے ہو کہ پیچھے سے آواز نہیں دیتے؟ شازدہ بیگم نے ملیحہ کو ڈپکا۔ امی بس صرف 1 منٹ نا۔ ملیحہ نے لجاج سکا۔ زعیم اس کے انداز پر نرمی سے مسکرایا۔ شازدہ بیگم سر جھٹکتی ہوئی کچھ ہی جانا بڑھ گئی۔ سنیں جی، زعیم نے خلاف معمول غیر سنجیدگی سے کہا۔ ملیحہ کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی۔ بھائی آپ نے کہا تھا نا آپ 15 دن بعد دوبارہ آئیں گے۔ ملیحہ کے سوال سے اسے نشال کا سوال یاد آیا۔ وہ بھی تو صبح یہی سوال کر رہی تھی۔ زعیم کے چہرے پر سنجیدگی در آئی۔ بھائی میں اور زرغام آپ کا ویٹ کریں گے، آپ ضرور آئیے گا۔ اگر آپ نہ آئے نا تو میں آپ پکا اس بار آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ ملیحہ نے محبت سے کہتے ہوئے زعیم پر مان جتایا۔ زعیم کے ارد ٹان چھا گیا۔ نشال نے کیوں نہیں کہا کہ وہ اس کا انتظار کرے گی؟ زعیم کے ذہن میں سوال ابھرایا۔ بھائی بولے نا، آئیں گے نا آپ؟ ملیحہ اس کے ہاتھ تھام کر بولی۔ وہ چونک اٹھا۔ ہاں کوشش کروں گا، اس کے گال تھپکاتے ہوئے نرمی سے بولا۔ صرف کوشش؟ ملیحہ نے خفگی سے کہا۔ صحیح عجیب سی الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ پوری کوشش کروں گا، بس تم دعا کرنا کہ جو کیس ہینڈل کر رہا ہوں وہ ہولا ہو جائے بس۔ زعیم ہولے سے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں اللہ، میری تو ساری دعائیں آپ کے لیے ہی ہیں بھائی، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ہی ملے گی، ملیحہ نے پورے یقین سے کہا۔ زعیم نے اس کی محبت پر آگے بڑھ کر ہولے سے اسے گلے لگایا۔ پھر تو میں ضرور آؤں گا، اس کا سر ٹھٹکاتے ہوئے نرمی سے بولا۔ تبھی اس کی نگاہ دروازے کی اون سے جانگتی نشال پر پڑی۔ ایک پل کو زعیم کی نگاہ ساکت ہوئی۔ وہ پانی بھری آنکھوں سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ زعیم سے نگاہ ملنے پر فوراً پیچھے ہوئی۔ زعیم نے دھیرے سے ملیحہ کو خود سے لگ کیا اور پھر گلاس ڈور کھولتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نشال کا دل یوں ہی اپنی چوری پکڑ جانور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے اپنی سانسیں ہموار کر رہی تھی جب ملیحہ نے آ کر اسے اندر لایا۔ بس مراکے سے نکل آؤ بھائی سے ڈن ہوگی ہے میری بات، 15 دن بعد آ جائیں گے، ملیحہ پر جوش بتا رہی تھی۔ نشال کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی، مگر آنکھیں ہموار ویران سی تھی۔ ایک تو تمہاری اداسی اس طویل پیریڈ سے میں پریشان ہوں، جب بھی وہ شروع ہوتے ہیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ملیحہ نے منہ مسڑتے کہا۔ نشال نے اس کی بات پر ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ یہ اداسی تو جاتے ہی جائے گی، ابھی تو فی الحال میں تمہارے بھائی کے روم میں جا رہی ہوں، نشال نے آنکھیں دباتے ہوئے کہا۔ ملیحہ نے تعصب سے نفی لائی۔ ایک تو مجھے تمہاری ان بے وقوفانہ حرکتوں کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی سچی۔ ہر بار بھائی کے جانے کے بعد کے روم میں گھس کر کون سی مہک محسوس کرتی ہو محترمہ؟ مجھے تو بس سگریٹ کی ہی اسمیل آتی ہے، ملیحہ نے ناک چڑھاتے ہوئے غیر سنجیدگی سے کہا۔ محسوس کرنے والا دل ہونا چاہیے ملیحہ بیوی، سگریٹ کی اس اسمیل میں ان کی سانسوں کی مہک بھی شامل ہوتی ہے، تم نہ سمجھو گی، نشال نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملیحہ نے آئی برو چڑھا کر کندھے اچھائے جیسے کہہ رہی ہو جائیں جی۔ نشال چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی زعیم کی بیڈ روم میں آئی۔ آہستگی سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولتی ہوئے اندر داخل ہوگی۔ کمرے کا حال ہمیشہ سے مختلف نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ صاف ستھرا کمرہ چھوڑ کر جایا کرتا تھا، یوں جیسے جان بوجھ کر
اپنی وہاں قیام پذیری کے تمام اثرات مٹا دیا کرتا تھا۔ جیسے اسے معلوم تھا کہ مشال اس کی غیر موجودگی میں وہاں ایسے محسوس کرنے آتی ہے۔ دھیمی چال چلتی وہ کمرے کے وسط میں آ رکی۔ بیڈ کی بے جان شکن چادر جیسے وہ رات بھر سویا ہی نہ ہو۔ ہر چیز ترتیب اپنی جگہ پر موجود تھی۔ آہستگی سے چلتی وہ الماری کے پاس آ کر رکی۔ الماری کا پرد کھول کر اس نے زعیم کی ہینگ کی ہوئی شرٹ کو چھوا۔ ان شرٹس سے زعیم کی محسوس پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر پلٹی اور جلتی ڈریسنگ مرر کے سامنے آ رکی۔ شفاف آئینے میں نشال کا عکس مسکرایا تھا۔ کیا کبھی ہم دونوں، زعیم اور اس کا عکس، ایک ساتھ اس آئینے میں مسکرائیں گے؟ وہ اپنی عکس کو دیکھتی ہوئی دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ آئینہ سمیت کمرے کی ہر شے نے اس بات میں سر ہلائی۔ نشال کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ معاملہ اس کی نگاہ سرخ گلابوں کی تلاش میں سائڈ ٹیبل کی طرف اڑی۔ پھول وہاں نہیں تھے۔ نشال کے دل کو کچھ ہوا۔ تو یعنی زعیم نے وہ بوکے دیکھ لیا ہوگا؟ نشال نے سوچا۔ کیا وہ گلاب زعیم اپنے ساتھ لے گیا؟ بڑا ہی خوش فہمی سا سوال جو دل کی مصلوبت پوچھا۔ نشال کی غیر ارادی طور پر نفی میں لی، لیکن وہ ایسی عنایت کرنے کا عادی تو نہیں ہے۔ نشال نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ دروازے کے پاس رکھی ڈسٹ بین سے کچھ نظر آیا۔ نشال کے قدم میکانی انداز میں اس طرف بڑھے۔ شاید وہ جانتی تھی کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ پھر جاتے نشال نے جو کر وہ گلدستہ ڈسٹ بین سے باہر نکالا۔ پھول مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے۔